اسلامک تعلیمات کو دور جدید کے مطابق سمجھنے کے لیے اسلامک ریسرچ اسکالر محمد تصور صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیل فرام اللہ اسلامک میڈیٹیشن کے اس سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سیشن میں ہم کچھ چیزیں سیکھیں گے کہ میڈیٹیشن شروع کرنے سے پہلے کن چیزوں کا خیال کرنا ہے اور میڈیٹیشن کے دوران اپنی زندگی کے اندر کن کن چیزوں کو ہم نے اپنانا ہے اور ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کا حصہ رکھنا ہے جو میڈیٹیشن کرنے والے لوگوں کے اندر ہوتی ہیں۔ اور ہمارے سامنے جو ہماری آئیڈیل شخصیت ہے وہ میرے اور آپ کے ہم سب کے پیارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو ہم ان کی زندگی سے، کیونکہ اللہ کی ذات نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اس سے سیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کے اندر میڈیٹیشن رکھیں، توجہ رکھیں، تفکر رکھیں، تدبر رکھیں، یہ ساری چیزیں ہم کرتے رہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا جن کا آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ کچھ چیزیں ہوں گی جو آپ نے روٹین لائف میں کرنی ہیں، کچھ چیزیں میڈیٹیشن شروع کرنے سے پہلے کی ہوں گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میڈیٹیشن آپ نے شروع کرنی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے کہ تہجد کے وقت اٹھنا، اور تہجد کے وقت جس طرح اللہ کی ذات نے سورہ مزمل کے اندر فرمایا ہے کہ دنیا سے تعلق توڑ کے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ایسا جوڑ لینا کہ دنیا سے بالکل آپ ختم ہو جائیں۔ تہجد کے وقت اٹھنے کا سائنٹیفکلی بھی بینیفٹ بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں جو نیورو سرجن ہیں کہ اس وقت آپ کا برین پوری پیک پہ ہوتا ہے، آپ کا فوکس بہت زبردست ہوتا ہے، آپ کی توجہ بہت زبردست ہوتی ہے اگر آپ تہجد کے بعد اٹھتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تہجد کے وقت اٹھنا اور تہجد پڑھنا اور تہجد پڑھ کے میڈیٹیشن کے لیے بیٹھنا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، تو آپ اگر اپنا سکتے ہیں اس سنت کو تو یہ اپنائیں، یہ آپ کے لیے بہت زبردست ہوگا۔ اگر تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتے تو فجر کے وقت اٹھیں، فجر کی نماز پڑھ کے اس وقت اس کے بعد بیٹھ کے میڈیٹیشن کریں۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے میڈیٹیشن کریں۔ اب روٹین کی لائف کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اپنی گفتگو کو محدود کریں، آپ زیادہ نہ بولیں، زیادہ کھانا پینا جو ہے وہ آپ نے نہیں رکھنا، آپ نے محدود رکھنا ہے، اپنی بھوک کو کم کرنا ہے۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی جو اسپرچول پرسنالٹی ہے وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو ہم نے ان کی زندگی کو دیکھنا ہے، ان کی زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہے ہم اس سے لیں گے تو ہماری اندر روحانیت بھی آ جائے گی، سب کچھ آ جائے گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ گفتگو سے پہلے آپ سوچیں کہ آپ پازیٹیو گفتگو کر رہے ہیں، نیگیٹو کر رہے ہیں، اپنے ایموشن کا انالیسز کریں کہ آپ پازیٹیو آپ کے ایموشن ہیں، نیگیٹو ہیں۔ جس وقت آپ تھوڑا سا غور کرتے جائیں گے اور اپنے ایموشن کو اپنے الفاظ کا تعین کر کے بولیں گے تو آپ گریجولی دیکھیں گے آپ کے اندر پازیٹیو چینج آنا شروع ہو جائے گا۔ گفتگو اتنی کریں جتنی ضرورت ہے تاکہ آپ کے الفاظ کی اہمیت ہو، آپ کے الفاظ کی، آپ کی بات کی ویلیو ہو۔ اسی طریقے سے گفتگو کرتے رہنا یہ جو ہے یہ ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جو اسپرچویلٹی کے اندر، روحانیت کے اندر لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو ویسے بھی یہ ہے کہ آپ گفتگو کو کم کریں۔ اور پھر کیا کریں کہ آپ اپنا ذکر جو ہے اس کو جاری و ساری رکھیں، اس میں ذات کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، یا حیو یا قیوم کا ذکر کریں۔ میں آپ کو ذکر کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بتاؤں گا، مگر کیونکہ میں میڈیٹیشن کے اوپر پراپر نہیں آ رہا تو میں اس کے بعد جو ہے وہ میڈیٹیشن کرنا سکھانا شروع کر دوں گا۔ ساتھ میں مختلف جو چیزیں ہیں ذکر کے بارے میں، میڈیٹیشن کس طریقے سے کرنی ہے اور ذکر کی کیا فضیلت ہے اس کے اوپر بھی ہوگا، ویژولائزیشن کے اوپر بھی ایک سیشن ہوگا، اس طرح میڈیٹیشن اور پریئر کے اوپر، نماز کے اوپر بھی ہوگا۔ تو یہ سارے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو یہ آپ نے اس طریقے سے اپنے ذہن کو بنا لینا ہے کہ اپنی لائف سٹائل کے اندر یہ کرنا ہے۔
دوسری جو چیز ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے تو آپ معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں۔ تیسری چیز توبہ کرنا سیکھیں، روزانہ توبہ کریں، اپنے جو بھی آپ سے گناہ ہوتے ہیں ان کے اوپر توبہ کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پہ زور دیا ہے، توبہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو آپ کو جتنی بھی روحانیت ملنی ہے، جتنی بھی اسپرچویلٹی ملنی ہے، آپ کا باطن جتنا بھی روشن ہونا ہے، وہ اللہ کی ذات کی طرف آپ کا رجوع کرنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس وقت آپ چلنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کا باطن خود بخود روشن ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ نے ذکر کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ اپنے جتنا بھی فری ٹائم ہوگا اس میں آپ نے ذکر کرتے رہنا ہے، اللہ کا ذکر کریں۔ اس میں ذات ہے، اگر آپ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اس کا کرتے ہیں، یا لا الہ الا اللہ اس کا کرتے ہیں، یا حی یا قیوم کا کرتے ہیں، اس طرح سے جو بھی آپ ذکر کریں گے، فوکس آپ کا اگر اللہ کی ذات کی طرف ہوگا تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ ذکر کرتے ہیں، آپ زبان کے ساتھ نہ کریں، زبان کو آپ بند کر لیں، منہ کو بند کر لیں، اپنے خیالات کے ساتھ کریں، اپنے جذبات کے ساتھ کریں۔ آپ کا فوکس اللہ کی طرف ہو، آپ کے جذبات اللہ کی طرف ہو، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کتنی پازیٹیو چینج آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے اندر خود بخود آپ کے اندر پازیٹیوٹی آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے اندر کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، کوئی گلٹ ہے، کوئی شیم کچھ بھی ہے تو گریجولی وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد بہترین وقت پہلے تہجد کا ہے، پھر فجر کا ہے، پھر اس کے بعد عشاء کا ٹائم ہے۔ یہ ٹائم جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے جس وقت پرسکون ہو جاتی ہے ساری دنیا، یا دنیا کے لوگ جس جگہ بھی رات ہوتی ہے اس جگہ سکون ہوتا ہے، اس وقت آپ میڈیٹیشن کریں گے تو اس کا آپ کا فوکس زبردست ہوگا۔ دن کے ٹائم زور کے بعد آپ 15 سے 20 منٹ اگر میڈیٹیشن کرتے ہیں تو یہ زبردست ٹائم ہے آپ کے لیے کہ آپ دوبارہ فریش ہو جائیں گے، آپ کی باڈی دوبارہ فریش ہو جائے گی، آپ کا برین فریش ہو جائے گا۔ جس وقت 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں، گریجولی آہستہ آہستہ آپ کا اسی کے سے ٹیمپو بنے گا۔ ایک دن کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ آپ فرسٹ ڈے ہی آپ بالکل زبردست میڈیٹیشن شروع کر دیں گے اور ہونا شروع ہو جائے گی، نہیں، گریجولی آہستہ آہستہ ہوگا۔ آپ کی باڈی اس چیز کی یادی نہیں ہے۔ ایک دم جو ہے، جس طرح آپ کسی بھی پرندے کو جو جنگلی اڑنے والا ہے اس کو پکڑ کے آپ اگر اسے پنجرے میں بند کر دیتے ہیں تو وہ 2 دن 3 دن پھڑپھڑاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ عادی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے خیالات، آپ کے ایموشن، آپ کے جذبات بھی جنگلی پرندے کی طرح ہیں جو بے لگام ہیں۔ جس وقت آپ ان کو لے کے آئیں گے، پراپر طریقے سے باندھنا شروع کریں گے، ایک پنجرے کے اندر رکھنا شروع کریں گے تو 1 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن کے بعد آہستہ آہستہ آپ کا فوکس بننا شروع ہو جائے گا، آپ کا باطن بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، روشن ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے وہ آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جائے گی۔ اب میڈیٹیشن کرنے کے لیے آپ جو بیٹھتے ہیں اس وقت آپ نے کیا خیال رکھنا ہے؟ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ جس جگہ میڈیٹیشن کر رہے ہیں اس جگہ شور بہت زیادہ نہ ہو، آپ پرسکون جگہ پہ جا کے میڈیٹیشن کریں۔ تو بہترین اور پرسکون جگہ جو ہے وہ مسجد ہے، مسجد میں نماز پڑھیں، نماز کے بعد 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے آپ اللہ کی ذات کو یاد کریں۔ جس طرح میڈیٹیشن میں کرواؤں گا اس طریقے سے آپ ہیڈ فون لگا لیں اور میڈیٹیشن کریں، اور جو کچھ انسٹرکشن میں دیتا ہوں ان کو اسی طریقے سے سنتے رہیں اور اسے کاپی کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کو خود بخود آپ کو فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر مسجد میں آپ نہیں جا سکتے تو آپ کسی بھی جگہ گھر کے اندر کسی بھی کونے میں ایسا ٹائم رکھ لیں جس جگہ آپ بیٹھ کے روزانہ میڈیٹیشن کر سکیں۔ خواتین تو مسجد کے اندر نہیں جاتی، روٹین میں یہ نہیں ہوتا، تو گھر کے اندر ایک حصہ ایسا رکھ لیں جس میں وہ بیٹھ کے، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، اس وقت بیٹھ کے ایک میڈیٹیشن کا ایک ٹائم رکھ لیں اور اس کے اندر جو ہے وہ میڈیٹیشن کریں۔ جو جس جگہ پہ آپ بیٹھ رہے ہیں وہ جگہ آرام دہ ہو، آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی ٹیک لگا لیں کسی چیز کے ساتھ، دیوار کے ساتھ، چیئر پہ بیٹھے ہیں تو چیئر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھیں، تاکہ آپ کا فوکس آپ کی باڈی سے ہٹ کے آپ جس چیز پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں آپ کا فوکس اس پہ ہو۔ جس وقت آپ کمفرٹ جگہ پہ نہیں بیٹھے ہوں گے تو پھر ہوگا یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی باڈی میں پین شروع ہو جائے گا، آپ کی کمر میں پین شروع ہو جائے گا، تو پھر آپ کا فوکس نہیں رہے گا۔
फोकस नहीं रहेगा तो आप मेडिटेशन का उस तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे सही। और फिर एक बात ज़हन में रखिएगा कि आपने मेडिटेशन करनी है तो ये नहीं होगा कि एक दिन के अंदर आपका फोकस भी बन जाएगा, आप अच्छी मेडिटेशन भी शुरू कर देंगे, आपकी बॉडी के अंदर चेंज भी आना शुरू हो जाएगा। जो आपकी बॉडी का नुकसान सालों से हुआ है, सालों की हैबिट बनी हुई है, सब कॉन्शियस माइंड में जो डेटा गया हुआ है उससे कई साल हो गए हैं, उसके मुताबिक आपकी बॉडी नेगेटिव हो चुकी है, उससे पॉजिटिव होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपने छोड़ना नहीं है, आपने रिलैक्स होके करते रहना है। ग्रेजुअली आपके अंदर आप देखेंगे कि चेंज आना शुरू हो जाएगा। इंसान का ब्रेन किसी भी चीज़ को लेता है 21 दिन लगते हैं उसे लेके आपके सब कॉन्शियस माइंड में बिठाते हुए। तो ये बात आप जहन में रख लें कि आपने एक चैलेंज के तौर पे इसे लेना है। शैतान आपको रोकेगा, शैतान आपको किसी न किसी मसले में उलझाएगा, किसी न किसी काम में उलझाएगा, मगर आपने कोशिश ये करनी है कि आपने इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। पुरसुकून होने के लिए आप बजाय इसके कि आप टिक टॉक देखें या रील्स देखें, क्योंकि आपके ब्रेन से डोपामिन रिलीज़ होता है और आपको उसमें छोटे 15 सेकंड के 10 सेकंड के मुख्तलिफ क्लिप्स देख के आप इंजॉय करते हैं और आपके ब्रेन से डोपामिन रिलीज़ होता है। तो वो चीज़ करने की निस्बत आप जब इस साइड पे आएंगे तो ग्रेजुअली इसमें आपको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा और इसमें डोपामिन रिलीज़ होना शुरू हो गया तो फिर आपका फोकस इस तरफ हो जाएगा और पॉजिटिव होगा। ये वो पॉजिटिव नहीं है, वो टाइम वेस्टेज है, उसका कोई आपकी ज़िंदगी को फ़ायदा नहीं है, कोई आपकी आखिरत को फ़ायदा नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी। तो इस तरीके से आपने बैठ जाना है, पुरसुकून बैठना है, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रख लेना है, आंखें बंद करनी है और इस तरीके से यहाँ इस तरीके से हाथ रख के आपने इस तरीके से नीचे 4 जानू बैठ जाना है और बैठ के आपने मेडिटेशन शुरू करनी है। लंबे लंबे सांस लेना शुरू करेंगे, पहले सांस लेना और सांस के ऊपर फोकस करना शुरू करेंगे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं जिस तरह बताऊंगा इस तरीके से आप मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद है आज जो शॉर्ट्स चीज़ें कुछ मैंने आपको बता दी हैं इनके ऊपर आप अमल करेंगे और नेक्स्ट ये होगा कि मैं आपको मेडिटेशन करवाना शुरू करता हूँ। अल्लाह की ज़ात आप पे, मुझ पे, हम सब पे अपनी रहमतों का, अपनी बरकतों का नज़ूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।